آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا ختم نبوت کے متعلق کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، حالانکہ ایک بہت نازک مسئلہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت ہے اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث شریف میں ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید وضاحت سے اپنے امتیوں کو سمجھایا کہ فرض کرو ایک آدمی مکان بناتا ہے اور صرف ایک اینٹ بلاک کی جگہ خالی رہ جاتی ہے۔ بائی نے اسی طرح سے 1,24,000 انبیاء کے محل میں ایک نبی کی جگہ باقی تھی جو میرے ذریعے سے پر کر دی گئی، اور یہ عمارت انبیاء کی عمارت مکمل ہو گئی۔ صحابہ کرام اجمعین کے زمانے سے لے کر آج تک مسلمانوں نے کسی جھوٹے مدعی نبوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی مسلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیخونی فرمائی۔ دور حاضر میں جھوٹی نبوت کا مدعی مرزا غلام احمد قادیانی، جو ابتدا میں ایک انگریز سرکار کا ملازم تھا، اپنے دجل و فریب میں اپنی مثال آپ تھا۔ پہلے ولایت، پھر نبوت، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف ریزوانی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانی اور دوسرے مذاہب میں فرق کو اس طرح سمجھایا کہ ایک شیشی میں اگر پیشاب ہے اور دوسرے میں پانی یا آب زمزم ہے، قادیانی کیا کرتے ہیں کہ پیشاب کی شیشی پر آب زمزم کا لیبل لگاتے ہیں اور آب زمزم کی شیشی پر پیشاب کا لیبل لگاتے ہیں، اور اس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں، یعنی اپنے مذہب کو اسلام اور اسلام کو کفر بتلاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب اپنے دین کو اسلام نہیں کہتا، وہ اپنے مذہب کو جو بھی ان کا مذہب ہے وہ کہتے ہیں۔ یہ واحد قادیانی ہے جو اپنے مذہب کو اسلام کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے ان کا مکر و فریب سب سے بڑا ہوا ہے، اور اس لیے یہ اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ بڑے دشمن ہیں۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی آدمی عقیدہ ختم نبوت میں مضبوط ہوگا۔ آج ہمارے والد صاحب کو یا ہمارے اجداد میں سے کسی کو کوئی برا کہنے لگ جائے تو ہم کیا ہوتا ہے، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات تعلقات تک منقطع کر دیتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکر ڈالنے والوں سے منہ میلا نہیں کرتے، اور وہاں پر ہم صلح رہتے ہیں۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے، یعنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، اور کوئی اس سے یہ کہے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا کہ یہ دلیل مانگنے والا اسلام سے نکل گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں ایسی کوئی بات ہے، there is some option present in his mind۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا نازک مسئلہ ہے، اور there is no compromise on this issue۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ یہ حضور کی محبت اور حضور پر مر مٹنا دنیا اور آخرت میں کامیابی دلائے گا۔ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔